آیت نمبر 27 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ارونی الذین الحقتم بہ شرکاء کلا قل أروني الذين ألحقتم به شركاء بل هو اللہ العزیز الحکیم بل هو الله العزيز الحكيم وما ارسلناک الا کافۃ للناس وما أرسلناك إلا كافة للناس بشیرا ونذیرا ولکن اکثر الناس لا یعلمون بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قُل لَّكُم مِّيعَادُ يَوْمٍ لَّا تَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ ساعة ولا تستقدمون قُلْ أَرُونِيَ الَّذِينَ أَلْحَقْتُمْ بِهِ شُرَكَاءَ کہہ دیجئے کہ تم مجھے بھی دکھاؤ وہ لوگ جن کو تم ملا دیا ہے تم نے ان کو اللہ کا شریک بنا کر کلا ہرگز یہ ایسا نہیں بل هو اللہ العزیز الحکیم بلکہ وہ اللہ ہی غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کے خالق ہونے کا اللہ تعالیٰ اپنا تعارف کرا رہے ہیں۔ پیچھے تھا اللہ تعالیٰ کے رزاق ہونے کا کہ کون ہے جو رزق دیتا ہے تم کو آسمان و زمین میں۔ تو کفار مکہ مشرکین مکہ جو عرب تھے وہ کہتے تھے رزق دینے والا اللہ ہی ہے، یعنی اللہ کو وہ رزاق مانتے تھے، لیکن وہ کہتے تھے کہ اللہ نے ان کو بھی کچھ حصہ دیا ہوا ہے لہٰذا ان کے پاس بھی ہے اللہ کا دیا ہوا ہی ہے، لیکن یہ اللہ نے بھی ان کو بنایا ہوا ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان سے یہ پوچھو کہ جن کو تم اللہ کا شریک بناتے ہو، اللہ کے ساتھ ملاتے ہو، تو مجھے یہ بتاؤ کہ انہوں نے پیدا کیا ہے، انہوں نے کیا بنایا ہے، یا وہ بنانے کے بعد مر جانے کے بعد ختم ہو جانے کے بعد دوبارہ ان کو قادر ہیں زندہ کرنے پہ؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلا ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا، یعنی یہ سب کام کرنے والا اللہ ہی ہے۔ بل هو اللہ العزیز الحکیم بلکہ وہ اللہ غالب ہے حکمت والا ہے۔ تو اس لیے رزاق بھی اللہ کی ذات ہے، خالق بھی اللہ کی ذات ہے۔ تو مین چیز ہے خالق ہونا، یعنی پیدا کرنا بنانا، تو یہ صرف اللہ کا ہی کام ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ اور نہیں ہم نے بھیجا آپ کو مگر تمام جہان والے لوگوں کے لیے خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا، اور لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت عامہ کا تذکرہ کیا ہے کہ آپ کی رسالت جو ہے وہ عام ہے۔ پہلے انبیاء علیہ السلام تشریف لائے تو ان کی رسالت جو تھی وہ خاص تھی، یعنی ایک قوم کے لیے یا قبیلے کے لیے، بستی کے لیے یا ایک شہر علاقے کے لیے۔ تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے جن میں جن اور انسان ہیں، تمام بستیوں کے لیے، تمام علاقوں کے لیے، بلکہ قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی بنا کر رسول بنا کر بھیجا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں آپ کی رسالت عامہ کا تذکرہ کیا جو پوری نسل انسانیت کے لیے آپ ہادی اور رہنما بنا کر بھیجے گئے۔ اور دوسری بات اللہ تعالیٰ نے یہ فرمائی ہے
کہ اکثر لوگ جو ہیں آپ کی خواہش کے مطابق وہ ایمان نہیں لائیں گے، اگرچہ آپ خواہش کریں گے بھی، لیکن فرمایا اکثر الناس لا یعلمون، اکثر لوگ نہیں جانتے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تمام جہانوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری میں وہ حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے 5 چیزیں نصیب فرمائی ہیں جو مجھ سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو بھی عطا نہیں کی۔ ان میں سے ایک یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رعب، دبدبہ 1 مہینے کی مسافت تک لوگوں کے دلوں میں ڈال دیا تھا۔ یعنی جتنا بندہ 1 مہینہ سفر کرتا ہے اس تک اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں میں آپ کا رعب ڈالا ہوا تھا کہ لوگ آپ سے ڈرتے تھے۔ اور دوسرے نمبر پر فرمایا اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے پوری روئے زمین کو مسجد بنا دیا کہ اب جہاں بھی کہیں موقع ملے، مسجد اللہ کا گھر ہو یا نہ ہو، آپ نماز پڑھیں۔ پہلے لوگوں کے لیے تھا وہ اپنے معبد خانے میں اپنی مخصوص جگہ میں جائیں گے، وہاں عبادت کریں گے۔ اب ہمارے لیے قیامت کے تک کے لیے، امت محمدیہ کے لیے، جہاں بھی جگہ مل جائے وہیں نماز پڑھ لو۔ اور تیسری بات، آپ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے میرے لیے غنیمت کا مال حلال کر دیا۔ پہلے انبیاء علیہ السلام کے لیے نہیں تھا، وہ جہاد کرتے تھے، مال غنیمت حاصل ہوتا تھا، ایک جگہ پہ رکھتے تھے، آگ آتی تھی اس کو اٹھا کے لے جاتی۔ اب فرمایا تم جہاد بھی کرو، اس کا بھی ثواب لو، اور مال غنیمت ملے تو وہ بھی لے جاؤ، دین اور دنیا دونوں ہی فائدے۔ اور چوتھی بات، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے شفاعت کا حق دیا ہے کہ کل قیامت کے دن میں ہی صرف سفارش کروں گا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس لوگ جائیں گے، وہ کہیں گے میں نہیں سفارش کر سکتا، مجھے تو اپنی غلطی یاد آ رہی ہے، مجھے اللہ نے کہا تھا جنت ساری تمہارے لیے ہے، صرف ایک درخت کے قریب نہیں جانا، تو مجھ سے تو غلطی ہو گئی۔ حالانکہ اللہ نے معافی دی ہوئی ہے، لیکن پھر بھی اس دن کا ڈر اتنا ہوگا۔ کہیں گے نوح علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ، نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ کہیں گے نہیں میں تو نہیں سفارش کر سکتا۔ پھر کہیں گے تم موسیٰ کے پاس چلے جاؤ، عیسیٰ کے پاس چلے جاؤ، آخر کار آپ فرماتے ہیں میرے پاس آئیں گے تو پھر میں ہی شفاعت کروں گا۔ اور 5ویں چیز آپ فرماتے ہیں کہ مجھے میرے رب نے تمام کائنات کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ پہلے آتے تھے انبیاء ایک ایک بستی علاقے کے لیے، جب میری باری آئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، پیچھے ہم پڑھ کر آئے ہیں سورہ الاعراف میں۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہا اعلان کر دو کہ میں تمہارے سب کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے آگے آپ کی 2 صفتیں بیان کی ہیں، ایک بشیر اور ایک نذیر۔ بشیر کا معنی ہوتا ہے خوشخبری دینے والا، یعنی جنت کی بشارت دینے والے۔ نذیر کا معنی ہوتا ہے ڈرانے والے، کہ آپ جہنم سے لوگوں کو ڈرانے والے بن کر آئے۔ لیکن فرمایا اکثر لوگ جو ہیں وہ نہیں جانتے۔ اور دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ، کہ آپ اگرچہ جتنا مرضی لالچ کر لیں، ہرس کر لیں، طمع کر لیں، لیکن پھر بھی اکثر لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ بھی ہم پیچھے پڑھا سورہ یوسف میں۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور کہتے ہیں کہ وہ کب آئے گی قیامت، یعنی وعدہ، اگر ہو تم سچے۔ قُل لَّكُم مِّيعَادُ يَوْمٍ لَّا تَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ، کہہ دیجئے کہ وہ تمہارے لیے ایک دن کا مقرر وقت ہے، اس دن تم نہ پیچھے ہٹائے جاؤ گے ایک گھڑی ایک سا، اور نہ تم آگے بڑھ سکو گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ پوچھتے ہیں کہ جس کا تم وعدہ کرتے ہو، اگر تم اپنے وعدے میں سچے ہو تو پھر بتاؤ وہ آئے گا کب؟ تم جو کہتے ہو قیامت آئے گی تو آتی کیوں نہیں، وہ کب آئے گی؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو کہو کہ اس کا ایک دن کا وقت مقرر ہے، جب وہ آ جائے گا نا تو پھر نہ تم اس سے پیچھے ہٹ سکو گے، نہ تم آگے بڑھ سکو گے۔ سورہ نوح میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا 29 پارے میں ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، جب قیامت کا وقت آ جائے گا پھر مہلت نہیں ملے گی، تو اس لیے تم کیوں جلدی اس کی کرتے ہو؟ یہ تو اللہ کا نظام ہے، اللہ تعالیٰ نے نظام چلایا ہوا ہے، اللہ نے انسانوں کو مہلت دینی ہے، تمہارے کہنے پہ تو نہیں قیامت آ جائے گی، یہ تو مالک کا ایک نظام ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک نظام چلایا ہوا ہے، جب تک وہ اللہ کو منظور ہے، اللہ نے لکھا ہوا ہے وہ چلے گا، جب وہ اس کا وقت آ جائے گا پھر ایک لمحہ سانس بھی نہ کوئی آگے جا سکتا ہے نہ پیچھے جا سکتا ہے۔ تو اس لیے قیامت کا صرف تیاری کرنی چاہیے، اس کا انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ جیسے ایک صحابی نے پوچھا تھا کہ حضور قیامت کب آئے گی؟ تو آپ نے فرمایا ما عادت لہا،
کہ بھائی تو نے اس کے لیے تیاری کیا کی ہے، آخر اللہ کے ہاں جانا ہے تو اس کی تیاری کیا ہے؟ تو اس نے کہا حضور میرے پاس تو اتنے زیادہ اعمال نہیں ہیں، یعنی میں تو صرف فرائض پہ عمل ہی کرتا ہوں، نفلی صدقہ خیرات وغیرہ تو مجھ سے نہیں ہوتا، نہ کوئی اتنی نفلی عبادت ہوتی ہے، بس فرائض پہ میں عمل کرتا ہوں، لیکن اتنی بات بھی ہے کہ انی احب اللہ و رسولہ، میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت بھی کرتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا انت ما من احببت، پھر قیامت کے دن تیرا ساتھ بھی ان کے ساتھ ہوگا جن کے ساتھ تیری محبت ہوگی۔ تو محبت یہ ہوتی ہے کہ میں تم سے محبت کروں تو پھر جو کچھ تم مجھے کہو میں تمہاری بات مانوں، تم مجھ سے محبت کرتے ہو میں کہوں کہ یہ میرا کام کرو، یہ کرو، تم کرو گے تو پھر محبت ہے۔ یہ خالی نہیں کہ مجھے محبت بڑی ہے آپ سے، آپ کہیں مجھے بڑی ہے، تو کام کی باری آئے تو پھر کہیں نہیں جی میں تو نہیں کر سکتا، جی میرے پاس وقت نہیں ہے، جی میرے پاس کہاں سے پیسے آئے، تو اس کو پھر محبت نہیں کہتے، یہ جھوٹا دعویٰ ہوتا ہے۔ تو اس لیے جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے گا تو اس کی نشانی آپ نے یہ بیان کر دی ہے کہ من احب سنتی فقد احبانی، جس نے میری سنت کے ساتھ محبت کی اس نے گویا کہ میرے ساتھ محبت کی۔ تو جو آپ کی بات مانے گا وہ آپ کا محب ہوگا، تو جو مرضی اپنی کرے گا خوشی غمی پہ، کاروبار میں، معاملات میں، وہ آپ کا محب نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے محبت کا ایک معیار ہے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔